اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں جسٹس کے لیے دو مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک عدل اور دوسرا قسط۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ عدل اور قسط میں جو لطیف سا فرق ہے وہ فرق کیا ہے۔ پرانے زمانے میں عام طور پہ عرب جو تھے وہ اپنا وزن اونٹوں پہ لادا کرتے تھے، اور وزن لادنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اونٹ کی پشت پر آدھا وزن ایک جانب اور آدھا وزن دوسری جانب رکھتے، اور وہ آدھا وزن جو اونٹ کی ایک جانب ہوتا جو دوسرے آدھے وزن کو توازن میں رکھتا اور اس کے برابر بھی ہوتا، اس طرح سے کہ سارے کا سارا وزن جو ہے وہ کسی ایک طرف نہ جھکے بلکہ دونوں طرف مساوی رہے، تو ایسے آدھے وزن کو عدل کہتے تھے۔ یعنی اونٹ کی جانب رکھے وزن میں سے ایک جانب رکھا ہوا آدھا وزن جو دوسری جانب رکھے وزن کے برابر ہو اور اسے توازن میں رکھے، یعنی کسی ایک طرف جھکاؤ بھی نہ ہو، تو اس آدھے وزن کو عدل کہتے ہیں۔ عدل کی مناسبت سے عدل کے کئی معنی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم پلہ، ہم وزن، برابر، مساوی، متناسب یا متوازن، برابری کا سلوک کرنا، غیر جانبداری سے پیش آنا، مساوات قائم کرنا، کسی چیز کے بدلے میں تاوان دینا، فدیہ دینا، معاوضہ دینا یا بدلہ دینا۔ انگلش میں عدل کے معنی ہیں ایکویولنٹ یا بیلنسڈ، ایکویٹی، فریڈم فرام بائس اور فیوریٹزم، نیوٹرالٹی، رینسم یا کمپنسیشن۔ اب ہم قرآن مجید میں عدل کے مختلف معنی کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں ایک جگہ کیا آیا ہے، او عدل ذالک صیامن، یا اس کے برابر روزے ہیں۔ یہاں پہ عدل کا مطلب برابر یا ایکول آیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ایک جگہ آیا ہے کہ لا یقبل منہا عدل، یعنی نہیں قبول کیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ یا فدیہ۔ یہاں پہ عدل کا معنی معاوضہ یا فدیہ آیا ہے جو کہ کسی چیز کے ایکویولنٹ یا بدلے میں دیا جائے۔ سورہ النساء میں آیا ہے ایک جگہ کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور تم ہرگز اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے کہ ایک سے زائد بیویوں کے درمیان تم عدل کر سکو یا مساوی سلوک کر سکو، اگرچہ تم کتنا بھی چاہو۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، پس ایک کی طرف پورے میلانے تباہ کے ساتھ یوں نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دو۔ اس آیت میں عدل کا معنی ایک جیسا یا برابری کا سلوک کرنا آیا ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے کہ کسی ایک کی طرف پوری طرح نہ جھک جانا، یعنی دونوں میں ایک بیلنس رکھنا۔ اگر ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ ہو جائے اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کے برابر سلوک نہ ہو تو پھر عدل قائم نہیں ہوتا۔ تو اس آیت میں یہ آیا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں کہ تم ایک سے زیادہ اگر بیویاں ہوں تو ان میں ایگزیکٹلی بالکل ایک جیسا 100% مساوی سلوک کر سکو، یہ ممکن نہیں، لیکن تم کسی ایک کی طرف مکمل جھکاؤ نہ کرو۔ ظاہر ہے کہ جذباتی چیز میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ انسان
ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا لگاؤ رکھے، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مکمل جھکاؤ ایک طرف ہو اور دوسری کو لٹکتی ہوئی چیز کی طرح چھوڑ دیا جائے۔ تو یہاں کسی ایک طرف جھکاؤ کو متضاد کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے عدل کے۔ تو عدل ہوگا مساوی سلوک، ایک جیسا سلوک کرنا۔ سورۃ النساء کی ایک اور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا۔ اے ایمان والو، تم قسط پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ، خواہ گواہی خود تمہارے اپنے یا تمہارے والدین کے یا تمہارے رشتہ داروں کے ہی خلاف ہو، اگرچہ جس کے خلاف گواہی ہو مالدار ہو یا محتاج ہو، اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ سو تم خواہش نفس کی پیروی نہ کیا کرو کہ عدل یعنی غیر جانبداری سے ہٹ جاؤ۔ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر گواہی دینے کا موقع آئے تو انسان گواہی دے اللہ کے لیے، چاہے وہ اپنے خلاف ہو یا والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ عام طور پہ ایسی صورت میں بندہ جانبدار ہو جاتا ہے، بائسڈ ہو جاتا ہے کس طرف۔ اور یہاں خاص طور پہ کہا گیا ہے کہ لا تتبعوا الہوی، جذبات کا اتباع نہ کرو، خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو، کیونکہ انسان رشتوں کے سلسلے میں جذباتی بھی ہو سکتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ یہاں عدل کرو، ایسا نہ ہو کہ جذبات کی وجہ سے تم عدل نہ کر سکو، یعنی مساوی سلوک نہ کر سکو یا غیر جانبدار نہ رہ سکو۔ تو یہاں پہ عدل کا معنی غیر جانبداری آیا ہے، نیوٹرلٹی، جو کہ عام طور پہ اپنے کیس میں یا رشتہ داروں کے کیس میں یا کوئی بہت غریب ہو یا فقیر ہو تو بندہ تھوڑا سا باعث ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنے جذبات کی پیروی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا کرنے سے تم غیر جانبداری سے ہٹ جاؤ۔ تو یہاں عدل کا معنی غیر جانبداری یا نیوٹرلٹی کے طور پہ آیا ہے، کہ جیسے وزن جو اونٹ کے پیچھے رکھا ہوا ہو تو وہ کسی ایک طرف زیادہ نہ جھک جائے، تو کسی ایک طرف نہ جھک جاؤ تم۔ سورۃ المائدہ میں اب اس سے بالکل ایک متضاد جو ہے وہ اگزامپل دی گئی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے قسط پر مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی سخت دشمنی بھی تمہیں اس بات پر انگیختہ نہ کرے کہ تم اس سے عدل نہ کرو۔ اب پچھلی آیت میں بات رشتہ داروں کی اور قربا کی تھی کہ ان کے خلاف بھی اگر گواہی دینی پڑے تو تم باعث نہ ہو جاؤ۔ یہاں دشمنوں کے ساتھ عدل کا کہا گیا ہے کہ اگر دشمن بھی آ جائیں تو ان کے اگینسٹ بندہ باعث نہ ہو جائے، تو ان کے ساتھ بھی عدل کرو۔ تو عدل کا جو معنی ہے وہ ہے کہ نیوٹرل رہنا، ان بائسڈ رہنا، ایک جیسا سلوک کرنا، چاہے دشمن ہو اور چاہے اپنے والدین یا اقربین ہو، چاہے کوئی امیر ہو چاہے غریب ہو، کسی ایک طرف جھکاؤ نہ کرنا۔ تو کسی ایک طرف جھکاؤ نہ کرنے کو عدل کہتے ہیں، ان بائسڈ رہنے کو عدل کہتے ہیں، نیوٹرل رہنے کو عدل کہتے ہیں۔ اور عدل کا ایک اور معنی جو ہے وہ سورۃ الانفطار میں اس کی مثال ملتی ہے، جہاں کہا گیا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ جس نے تجھے پیدا کیا پھر اس نے تیری نوک پلک سنواری، پھر اس نے تجھے متناسب یا متوازن کیا۔ تو انسانی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں کہ انسان کو الٹیمیٹلی ایک بیلنسڈ اور متوازن جو ہے وہ فیچرز یا باڈی لے کے اللہ تعالیٰ نے یا خصوصیات لے کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا۔ تو عدل کا معنی ایک بیلنس رکھنا یا توازن
قائم کرنا بھی ہے، یعنی متناسب یا متوازن کرنا۔ تو اگر ہم عدل کے معنی کو ریکیپ کریں تو اس کے مختلف معنی بنتے ہیں: ہم پلہ یا ہم وزن، برابر یا مساوی، متناسب یا متوازن، برابری کا سلوک، غیر جانبداری، مساوات قائم کرنا، یا فدیہ، معاوضہ، تاوان یا بدلہ دینا۔ اب ہم اس دوسرے لفظ کی طرف آتے ہیں جو جسٹس کے لیے قرآن مجید میں آیا ہے، اور وہ لفظ ہے قسط۔ اور قسط کا بنیادی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کسی کے حق کے مطابق ہونا، یا حقوق و واجبات کے تقاضوں کا پورا ہونا، یعنی کسی کو اس کا حق یا اس کے حقوق ادا کرنا۔ تو جہاں نیوٹرالٹی کا تعلق ہو، ان بائسنس کا تعلق ہو، تو وہاں لفظ عدل استعمال ہوتا ہے۔ جہاں کسی کو حقوق دینے کا تعلق ہو، اس کے واجبات پورے دینے کا تعلق ہو، تو اس کے لیے لفظ قسط استعمال ہوتا ہے۔ Something being according to what is right and proper, fulfillment or provision of rights and dues, and giving what is right and due۔ اب ہم قرآن مجید میں قسط کے استعمال کی کچھ مثالیں بھی دیکھتے ہیں۔ سورۃ ہود میں ایک جگہ آیا ہے کہ اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، کہ تم پورے کیا کرو ناپ اور تول قسط کے ساتھ، یعنی حقوق و واجبات کے تقاضوں کے مطابق۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور تم گھٹا کر نہ دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، یعنی ناپ اور تول کو پورا دینا وہ قسط ہے، یعنی جتنا حق بنتا ہے کسی کا ناپ اور کسی کا تول، اس کو اس کے حق یا جتنا واجب ہے اتنا پورا دینا، اس کے مناسبت سے لفظ آیا ہے قسط۔ اور اس کے مقابلے میں کہا گیا ہے کہ تم لوگوں کی اشیاء کو کم کر کے یا گھٹا کے نہ دیا کرو۔ تو کسی کا جتنا حق بنتا ہے یا واجب بنتا ہے اس کو پورا دینا، اس طرح سے عدل کرنا کہ اس کا حق اس کو پورا مل جائے، اس کے لیے لفظ قسط استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الرحمن میں آیا ہے کہ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور قائم کرو وزن کو قسط کے ساتھ، یعنی واجبات کے تقاضوں کے مطابق، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور تم کم نہ کرو تول۔ تو یہاں بھی جو قسط ہے، یعنی کسی کو جتنا اس کا حق ہے اس کے مطابق اس کا وزن پورا کر کے دینا، اس کے مقابلے میں آیا ہے کہ اس کو خسارے میں نہ رکھو۔ تو اگر خسارے میں رکھا جائے گا، کم تولا جائے گا، تو وہ قسط نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ قسط کا مطلب ہوگا کسی کا جتنا بنتا ہے حق، اس کو اس کے حق کے مطابق دینا، جتنا اس کا واجب بنتا ہے اس کے واجب کے تقاضے کے مطابق دینا، تو یہ قسط ہے۔ ایک اور مثال ہے سورۃ الانبیاء میں، جہاں پہ کہا گیا ہے کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا، اور رکھ دیں گے ہم ترازو قسط کے، یعنی حقوق و واجبات کے تقاضے پورا کرنے والے جو موازین ہیں، جو ترازو ہیں، وہ ہم رکھ دیں گے قیامت کے دن۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا، سو نہیں ظلم کیا جائے گا کسی شخص پر۔ تو یہاں جو قسط ہے اس کے مقابلے میں آیا ہے ظلم کا لفظ۔ تو ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کو جس مقام پہ ہونا چاہیے وہاں اگر نہ ہو تو اس کو ظلم کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی کسی کی اگر حق تلفی ہو رہی ہو تو اس کو ظلم کہتے ہیں۔ جس چیز کو جس کے پاس ہونا چاہیے یا جس مقام پہ ہونا چاہیے وہ نہ ہو تو وہ ظلم ہے۔ تو اس کے مقابلے میں آیا ہے کہ ہم قیامت کے دن قسط کے ترازو رکھ دیں گے۔ تو قسط کیا ہوگا؟ کسی کا جتنا حق بنتا ہے وہ اس کو دینا۔ چنانچہ اگر ہم سمرائز کریں قسط کا معنی تو وہ یہ ہوگا کہ کسی چیز کا کسی کے حق کے مطابق ہونا، حقوق و واجبات کے تقاضوں کا پورا کرنا، اور کسی کو اس کے حق یا اس کے حقوق ادا کرنا۔ تو عدل اور قسط میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ عدل ہے کہ دو لوگوں سے برابری کا سلوک کرنا، کسی ایک طرف جھکاؤ نہ زیادہ کرنا، مساوات قائم کرنا،
अनबायस्ड रहना, जबकि किस्त में ये पहलू है कि किसी को उसका हक पूरा अदा करना, उसके साथ कोई जुल्म या ज्यादती ना होने देना, उसके हकूक व वाजिबात में कोई कमी ना होने देना, ये किस्त है। तो अगरचे लफ्ज़ अदल और किस्त दोनों जस्टिस के मानी में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दोनों में एक लतीफ़ सा फ़र्क भी है। कभी कभार ये दोनों एक दूसरे के मुतबादल भी इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन जो लतीफ़ सा फ़र्क है वो इस लेक्चर में बताया गया। एक और लफ्ज़ है अरबी का जस्टिस के लिए, इंसाफ। वो कुरान मजीद में इंसाफ का लफ्ज़ नहीं आया, और इंसाफ का जो लफ्ज़ है उसी रूट से एक लफ्ज़ है निस्फ। निस्फ का मतलब है आधा। तो अगर कोई चीज़ हो, वो आधी किसी को दे दी जाए और दूसरी आधी किसी दूसरे को दे दी जाए, तो इस चीज़ को इंसाफ कहते हैं। तो इंसाफ का लफ्ज़ कुरान मजीद में इस मानी में इस्तेमाल नहीं हुआ। कुरान मजीद में जस्टिस के लिए जो बुनियादी तौर पर दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो है अदल और किस्त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।